نے جب سرخ پوش پٹھان نکلے انگریزوں کے خلاف آزادی کا جھنڈا لے کے، تو جنرل ڈائر نے وہاں کھڑے ہو کے کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، ہم گولی چلائیں گے۔ اٹھائیں سردار ولبھ بھائی پٹیل نے اس رپورٹ میں لکھا ہے سن 1936 میں کہ جب وہاں انگریز جنرل نے گولی چلائی، 950 مسلمان جو بھارت کی آزادی کے لیے اپنے گھروں سے نکلے، جن کے ہاتھ میں بھارت کی آزادی کے لیے جھنڈا پکڑا ہوا تھا، 950 مسلمانوں کی چھاتی پر گولی لگی ہے۔ ایک بھی گولی ہماری پیٹھ پر نہیں لگی، ہر ایک گولی ہم نے اپنی چھاتی کے اوپر برداشت کی ہے۔ 950 مسلمانوں کی قربانیاں، ایک دن میں، ایک وقت میں 950 لوگوں کا چھاتی پر گولی کھانا۔ سردار ولبھ بھائی پٹیل نے لکھا تھا کہ سرخ پوش پٹھانوں کی اس قربانی نے تمام قوموں کی قربانیوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، کہ ان میں ایک بھی بندہ ایسا نہیں تھا کہ جس نے اپنی جان بچانے کی ذرا سی بھی کوشش کی ہو۔ لامثال قربانیاں ہم نے اپنے ملک کے لیے پیش کی ہیں، اور اب بھی اور آنے والے دور میں بھی بہت سارے لوگ یا بہت ساری طاقتیں وقتاً فوقتاً یہ چاہتے ہیں کہ وہ شاید اہل ایمان کو ڈرا سکیں گے یا بہکا سکیں گے۔ اطمینان میں دل پر ہاتھ رکھ کے اس بات کا یقین کر لیں کہ انگریز کا ظلم ہمیں ہمارے عقیدے سے نہیں ہلا سکا، اور دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہمارے عقیدے سے نہیں ہلا سکتی ہے، کیونکہ عقیدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمایا کہ ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ ہم اس زمین پر پیدا ہوئے، یہ ہماری دھرتی ہے، یہ ہمارا ملک ہے، ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہم بھارت کے رہنے والے ہیں، اور اس بات پر بھی فخر ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ یہ دونوں عزتیں ہمیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، دنیا کی کوئی طاقت ہم سے یہ عزتیں چھین نہیں سکتی ہے، یہ اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، قومیں وہ زندہ رہتی ہیں جو اپنے شہداء کو یاد رکھتی ہیں، جو اپنے سوتنترتا سنگرام کے سینانیوں کو یاد رکھتی ہیں، جو قربانی دینے والوں کو یاد رکھتی ہیں۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ بھارت کے جو بڑے نائک گزرے، ان میں گاندھی جی کا نام ہے، ان میں مولانا ابوالکلام آزاد کا نام ہے، ان میں سبھاش چندر بوس کا نام ہے، ان میں عطا اللہ شاہ بخاری کا نام ہے، ان میں مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی کا نام ہے، اور ان میں بڑے بڑے لالا لاجپت رائے جیسے لوگوں کا نام ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں سارے کے سارے بھارت کے رہنے والے کہ کبھی اپنے گاؤں کے ان نائکوں کو بھی یاد کرو کہ تمہارے گاؤں کا گاندھی کون ہے، تمہارے گاؤں کا ابوالکلام آزاد کون ہے، تمہارے گاؤں کا سبھاش چندر بوس کون ہے، آپ کے گاؤں میں کون حبیب الرحمان پیدا ہوا۔ صرف 2-4 لوگوں نے ملک کو آزاد نہیں کرایا، ہر گلی میں، ہر خطے میں، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں ایسے لوگ جنمے ہیں جنہوں نے انگریز کے دانت کھٹے کیے، تب انگریز یہاں سے جانے پر مجبور ہوا ہے۔ تو ان کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی یاد کرنا ہے جن کا تعلق اس مٹی سے ہے جس مٹی سے آپ کا تعلق ہے، جن کا تعلق اس گاؤں سے ہے جس گاؤں سے آپ کا تعلق ہے، جن کا تعلق اس شہر سے ہے جس شہر سے آپ کا تعلق ہے۔ کیونکہ جو لوگ اپنے تاریخ کو بھول جاتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ ہم ہیں کیا۔ پوری دنیا میں اسلام قائم اور دائم ہے، کیوں؟ محمد رسول اللہ کی محبتوں کی وجہ سے۔ اور محبتیں کیسے قائم ہیں؟ کیونکہ ہمیں اپنے نبی کی ہر ادا یاد ہے، ہمیں ان کا دیکھنا یاد ہے، ان کا چلنا یاد ہے، ان کا بولنا یاد ہے، ان کا اٹھنا یاد ہے، ان کا بیٹھنا یاد ہے، ان کا جنگ کا میدان یاد ہے، ان کا قرآن پڑھنا یاد ہے، ان کی امامت یاد ہے، ان کی صفات یاد ہے، ان کی عدالت یاد ہے۔ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا یاد ہے، اس لیے پوری دنیا میں اسلام قائم و دائم ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ اپنے حصے کی آزادی کو برقرار رکھیں تو اپنے شہر کے ان نائکوں کو یاد رکھیے جنہوں نے انگریز کے خلاف آپ کے لیے لڑائی لڑی ہے، یاد رکھیں ان کو، کیونکہ یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ قرآن نے بھی کہا، محمد رسول اللہ نے بھی کہا کہ وہ کیڑے بندے جڑے احسان بھول جائیں، جو احسان بھول جائیں وہ بھی کوئی انسان ہے؟ احسان نہیں ہے
ان لوگوں کا جنہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، انگریز کی قید میں رہے؟ احسان نہیں ہے ان کا جنہوں نے انگریز کی پھانسی کے پھندے گلوں میں اپنے ڈال لیے اور قربانیاں دے دی؟ ان لوگوں کا احسان نہیں ہے جن کی جائیدادیں انگریز نے کرک کر دی اور ان کو بھکاری بنا دیا؟ ان لوگوں کا کیا احسان نہیں ہے جن کے بچے جو ہیں اس لیے رول کے مر گئے کہ باپ ساری زندگی قید کے اندر رہا؟ یہ ان لوگوں کی قربانیاں نہیں ہیں؟ ان میں چاہے مسلمان ہیں، چاہے ہندو ہیں، چاہے سکھ ہیں، چاہے دلت ہیں، ان اقوام نے ملک کی آزادی کے لیے یہ جو لوگ قربانیاں دے گئے، آج جب آپ آزادی کا لطف اٹھاتے ہیں تو اپنے ان لوک نائکوں کو یاد ہی نہیں کرتے جنہوں نے آپ کے لیے قربانیاں دی ہوں؟ احسان فراموشی اچھی چیز نہیں ہے، ان لوگوں کو یاد رکھنا ہوگا، ان نائکوں کو یاد رکھنا ہوگا، شہداء کو، ان مجاہدین کو، ان سوتنترتا سینانیوں کو کہ جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا، تب آج جا کے ہم آزادی سے جی رہے ہیں اور چھاتی ٹھوک کے کہتے ہیں کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی بن گئے ہیں۔ اور جہاں تک یوم جمہوریت کی بات ہے، 26 جنوری کی بات ہے، یہ ہماری تمام ملک کے لوگوں کی ذمہ داری بنتی کہ ملک کے اس دستور کی حفاظت کرنی، اس قانون کی حفاظت کرنی جو سب کو برابری کا درجہ دینے کے لیے بنایا گیا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اپنی استطاعت کے مطابق تا زندگی اس کے اندر حصہ ڈالیں، اور اس بات کو ذہن نشین رکھیں